میں مبلغ بنوں سنتوں کا، خوب چرچا کروں سنتوں کا، ہو کرم بہر خاک مدینہ۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ۔ الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ نبی رحمت شفیع امت صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا فرمان رحمت ہے، جو کوئی مجھ پر ایک بار درود شریف پڑھتا ہے اللہ تعالی اس پر 10 رحمتیں نازل فرماتا ہے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ مسلمان کی نیت اس کے عمل سے بہتر ہے۔ اچھی اچھی نیتیں کر لیجئے، بالخصوص بہت بنیادی نیت ہے کہ اللہ کی رضا کے لیے اول تاخیر اس اجتماع میں شریک رہوں گا۔ جہاں تک ہو سکا 2 زانوں بیٹھ کر درس و بیان کی تعظیم کی نیت سے بیٹھوں گا۔ حسب موقع عز و جل صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم رضی اللہ تعالی عنہ رحمت اللہ تعالی علیہ کہوں گا۔ میں بھی نیت کرتا ہوں اعلاء کلمت الحق، یعنی اللہ تعالی کا کلمہ بلند کروں گا، نیکی کی دعوت دوں گا، برائی سے منع کروں گا۔ میٹھے میرے اسلامی بھائیوں، چند حدیثیں آپ کے سامنے عرض کرتا ہوں، مختصراً بیان ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کو ان حدیثوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ نبی رحمت شفیع امت صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، تم مسلمانوں کو آپس کی رحمت، آپس کی محبت، آپس کی مہربانی میں ایک جسم کی طرح دیکھو گے کہ جب ایک عضو، پارٹ آف باڈی، جسم کا حصہ جو ہوتا ہے، اور جب ایک عضو بیمار ہو جائے تو سارے جسم کے اعضاء بے خوابی اور بخار کی طرف ایک دوسرے کو بلاتے ہیں۔ بخاری اور مسلم کی حدیث مشکوٰۃ شریف سے میں نے آپ کو بیان کی ہے۔ اس حدیث مبارکہ کی شرح مفتی احمد یارقا نعیمی رحمت اللہ تعالی علیہ نے کچھ یوں بیان کی ہے، یعنی کامل مسلمان ایمان اسلامی رشتے کی وجہ سے ایسے ہیں جیسے ایک جسم کے اعضاء، کہ ان کے نام مختلف ہیں، کام اور شکل و صورت بھی جدا جدا، آنکھ، کان، زبان، ہاتھ، پاؤں، مگر چونکہ ان سب کی روح ایک ہے، اس لیے ایک عضو کی تکلیف تمام اعضاء کو بے قرار کر دیتی ہے۔ یوں ہی مختلف ممالک کے مسلمانوں کے نام، کام، زبان، غذا، دنیاوی رہن سہن مختلف ہیں، مگر ان سب کا نبی رحمت شفیع امت صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ایک ہیں۔ لہذا ایک کی تکلیف سارے مسلمانوں کو بے قرار کر دیتی ہے۔ مگر بڑی پیاری بات مفتی احمد یارقا نعیمی رحمت اللہ تعالی علیہ نے بیان فرمائی، مگر یہ کیفیت زندہ مسلمانوں کی ہے۔ جو مردہ یا بے حس ہو گئے وہ مردہ جسم کے سوکھے ہوئے اعضاء کی طرح ہیں کہ ایک چوٹ لگاؤ دوسرے کو خبر نہ ہو۔ اسی طرح مزید فرماتے ہیں کہ ایک عضو کی بیماری ہو تو سارے اعضاء بے قرار ہو کر اس کی تکلیف دور کرنے کی کوشش کرتے ہیں، جب تک اس سے آرام نہ ہو جائے بے چین رہتے ہیں۔ یوں ہی ایک مسلمان کی تکلیف کو ساری قوم دور کرنے کی کوشش کرتی ہے،
اس کے بغیر چین سے نہیں بیٹھتی۔ فرماتے اللہ تعالی ہم سب کو اپنے حبیب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے سچی وابستگی ہمیں کاش نصیب ہو جائے، اور ہماری قوم کا یہی حال ہو جائے جو میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہے۔ اللہ کرے کہ ہمیں آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ اسی طرح محبت اور پیار سے رہنا نصیب ہو، جیسا کہ نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ہمیں ارشاد فرمایا ہے۔ ہمیں ایک دوسرے کی تکلیفوں کا احساس ہو، نیت کریں کہ ہم تمام عاشقان رسول ایک دوسرے سے پیار و محبت کے ساتھ رہنے کی کوشش کریں گے۔ میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں، آج اس بابرکت لمحات میں ایک کاش ایسی توجہ مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ہمیں نصیب ہو جائے، ہمارا سینہ مسلمانوں کے کینے سے پاک ہو جائے۔ آج بدقسمتی کے ساتھ مسلمان سے ایسی محبت نہیں کرتا جیسی محبت ہونی چاہیے۔ ہمارا پڑوسی ہم سے محفوظ نہیں ہوتا، ہمارا ساتھی ہم سے محفوظ نہیں ہوتا۔ اللہ کرے یہ فرامین مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم اگر ہمیں یاد ہو جائیں تو یہ دنیا میں جو بے امنی ہے نا، اور ایک دوسرے کے ساتھ جو لوٹ مار مچی ہوئی ہے، رب نے چاہا تو امن نصیب ہو جائے گا۔ ایک اور حدیث سنیے، رسول کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، مسلمان ایک شخص کی طرح ہے، اگر اس کی آنکھ دکھے تو سارا جسم بیمار ہو جائے، اور اگر اس کا سر درد کرے تو سارا جسم بیمار ہو جائے۔ یعنی قوم مسلم گویا ایک جسم ہے، افراد مسلم یعنی مسلمان گویا اس جسم کے اعضاء، ایمان مسلم گویا اس جسم کی جان ہے، حرارت و غیرت ایمانی گویا ایمان سے تعلق ہے۔ اس تعلق کا نتیجہ ہوتا ہے کہ ایک مسلمان کی تکلیف کو سارے مسلمان محسوس کرتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو اس ارشاد مبارکہ پر بھی عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اپنے گھر میں بھی دیکھیے، سگا بھائی بیمار ہو، سگے بھائی کو پتہ نہیں ہوتا۔ یہاں تو ایسی بے حسی ہے میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں، ماں باپ، بوڑھے ماں باپ گھر میں بیمار ہوتے ہیں، بوڑھے ماں باپ کو ضرورت ہوتی ہے، اولاد کو پرواہ نہیں ہوتی۔ بہن ضرورت مند ہوتی ہے، بھائی کو پرواہ نہیں ہوتی۔ بھائی ضرورت مند ہو اور بہن خوشحال ہو تو اس کو بھی پرواہ نہیں ہوتی۔ پڑوسی کو پڑوسی کی پرواہ نہیں ہوتی، ایک کو دوسرے کی پرواہ نہیں ہوتی۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو ایک دوسرے کے ساتھ اس طرح رہنا نصیب فرمائے جس طرح میرے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا۔ ایک اور مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا فرمان سنیے، مسلمان کا بھائی ہے، نہ تو اس پر ظلم کرے نہ اسے رسوا کرے، اور فرماتے ہیں اور جو اپنے بھائی کی حاجت روائی میں رہے گا اللہ تعالی اس کی حاجت میں رہے گا، اور جو مسلمان سے کوئی تکلیف دور کرے گا اللہ تعالی اس سے قیامت کے روز کی تکلیف دور فرمائے گا، اور جو مسلمان کی پردہ پوشی کرے گا قیامت کے روز اللہ تعالی اس کی پردہ پوشی فرمائے گا۔ یہاں پر مفتی احمد یارخان نعیمی رحمت اللہ تعالی علیہ نے بڑی وضاحت کی ہے، مگر آخر میں بڑا پیارا ارشاد کچھ یوں لکھا ہے مرقات کے حوالے سے کہ جو مسلمان کی عیب پوشی کرے، یعنی ان کے عیبوں کو چھپائے، اللہ تبارک و تعالی اس کے 700 عیب پوشیاں فرمائے گا۔ کتنی سعادت کی بات ہے میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں۔ تو نہ ایک دوسرے پر ظلم کریں، نہ ایک دوسرے کو رسوا کریں، یعنی مزاح میں بھی اپنے بھائی کو رسوا کرنے کی اجازت نہیں ہے۔ ایک دوسرے کی حاجت روائی میں کوشش کریں، ایک دوسرے کو تکلیف نہ دیں، تکلیف دور کریں، تکلیف دور کرنے، عیب چھپانے، حاجت پوری کرنے، ایک دوسرے پر ظلم نہ کرنے، ایک دوسرے کی غیبت نہ کرنے، چگلی نہ کرنے، حسد نہ کرنے، کینہ اور بغض نہ رکھنے، کہ یہ ایسے ایسے ارشادات ہمارے آقا مکی مدنی مصطفیٰ
صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ہمیں عطا فرمائے ہیں۔ اے عاشقان رسول، اے عاشقان میلاد، آج پکا عزم کرو ایک دوسرے کی غیبت نہیں کریں گے، پکا عزم کریں، غیبت کے خلاف جنگ، جھوٹ کے خلاف جنگ، گانے بازوں کے خلاف جنگ، وعدہ خلافی نہیں کریں گے، سچے بنیں گے، اچھے بنیں گے، ایک دوسرے کی مدد کرنے والے بنیں گے، اپنے پڑوسی کو اپنی شرارتوں سے تنگ نہیں کریں گے، اپنے گھر والوں کو اپنی شرارتوں سے تنگ نہیں کریں گے، ماں باپ کے ساتھ اس سے سلوک کرنے، بھائی بہنوں کے ساتھ اس سے سلوک کرنے اور ایک دوسرے کے ساتھ پیار و محبت سے رہنے کی ہمیں تاکید کی گئی ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو محبت سے، پیار سے رہنے کی توفیق عطا فرمائے، اتفاق سے رہنے کی توفیق عطا فرمائے۔ یہ درس محبت، یہ درس پیار، یہ درس اتفاق، یہ دعوت اسلامی کے مدنی ماحول میں بیان کیا جاتا ہے۔ آج مدنی چینل کے ناظرین کو بھی اور اس وقت فیضان مدینہ کے حاضرین کو بھی دعوت دیتا ہوں، آ جاؤ دعوت اسلامی کے مدنی ماحول میں آ جائیں اور یہ درس محبت، یہ درس پیار، یہ درس اتفاق، ایک دوسرے کے کام آنا، ایک دوسرے کی کے عیب نہ اچھالنا، ایک دوسرے کی عیبوں پر پردہ ڈالنا، اس درس کو دنیا بھر میں عام کریں۔ بڑا برا حال ہے، بڑا برا حال ہے، بڑا برا حال ہے، یہاں تو دھوکہ دینے میں کوئی رکتا ہی نہیں ہے۔ بازاروں میں جاؤ تو گویا کہ ایسا لگتا ہے کہ ہر کوئی ایک دوسرے کو کاٹنے میں لگا ہوا ہے۔ بس پیسے کی محبت، مال کی محبت، دنیا کی محبت نے ہم سب کو ایک طرح سے پاگل سا بنا دیا ہے۔ تو وہ محبت اور پیار جو ایک عاشق رسول کو ایک عاشق رسول سے ہونا چاہیے، ایک عاشق میلاد کو ایک عاشق میلاد سے ہونا چاہیے، ایک عاشق رسول کو ایک عاشق رسول سے ہونا چاہیے، وہ ایسا محسوس نہیں ہوتا۔ دعوت اسلامی کے مدنی ماحول میں آئیں، ہفتہ وار اجتماع میں شرکت کریں، ہر ہفتے مدنی مذاکرے میں شرکت کریں، اس میں شرکت کریں، یہ براہ راست بھی ہوتا ہے مدنی چینل پر، تو یہ لازمی طور پر دیکھیں۔ ہر ماہ دعوت اسلامی کے سنتوں کی تربیت کے مدنی قافلوں میں سفر کریں اور ساتھ ہی ساتھ مدنی انعامات کا رسالہ لیں، اس کو دیکھ کے اس کو پڑھیں، اس پر عمل کریں۔ ایک مدنی انعام میں آپ کو بیان کرتا ہوں، وہ ہے آپ کہنے کی عادت، کہ اب تو کہہ کر پکارتے ہیں کہ آپ کہہ کر پکارتے ہیں۔ اس ایک مدنی انعام کو اگر ہم تھام لینا، آپ کہہ کر بہت مشکل ہے کہ آپ کسی کے ساتھ بدتمیزی کر سکیں۔ گھر میں آپ، آپس میں آپ آئیے، آپ بیٹھیے، آپ سنیے، آپ کھائیے، یہ ایک مدنی انعام، 72 مدنی انعامات ہیں الحمدللہ۔ گویا کہ اسلامی زندگی کیسے گزارنی چاہیے اس کا طریقہ بیان کرتا ہے مدنی انعامات۔ کسی حد تک اس میں الحمدللہ یہ مواد موجود ہے، تو مدنی انعامات کو لیں، آپ لیں، میں لوں، ہمارے گھر والے لیں، ہمارے مدنی منع مدنی منیا لیں، انشاءاللہ مدنی انعامات کے سانچے میں ڈھلیں گے، مدنی قافلوں میں سفر کریں گے، اجتماعات میں شرکت کریں گے، قرآن دروس سیکھنے کے لیے مدرسۃ المدینہ بالیگان میں شرکت کریں گے۔ اللہ نے چاہا تو ہماری عادتیں درست ہوں گی اور انشاءاللہ آپس سے پیار اور محبت سے رہیں گے، اتفاق سے رہیں گے، اور انشاءاللہ مدینہ 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 کرتے رہیں گے۔ میں مبلغ بنوں سنتوں کا، خوب چرچا کروں سنتوں کا، ہو کرم بہر خاک مدینہ